بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب۔ السلام علیکم السلام۔ حضرت، کل آپ کا بیان سنا، ایمان تازہ ہوا، آخرت کی فکر پیدا ہوئی، اور میں اس وقت بہت متاثر ہوا آپ سے، اور میں نے چاہا کہ آپ کا انٹرویو لوں، اور ہمارے چینل اذان ٹی وی پہ آپ کا آنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا آپ ناظرین کو اپنا علمی پس منظر کچھ بیان کیجیے۔ ہمارا تعلق ہزارے سے ہے، سادات خاندان سے ہے۔ بنیر شریف کے پیر بابا جو بڑے بزرگ ہیں، ان کی اولاد سے ہوں۔ نجیب الطرفین حسنی حسینی علوم میں نے مختلف مقامات پر بڑے بڑے اکابر علماء سے میں نے علم حاصل کیا، جس میں مولانا علامہ رسول خان صاحب، مولانا ادریس شیخ العزیز ادریس صاحب، مولانا عبدالشکور سہارنپوری صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن بیبولی صاحب۔ تفسیر میرا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے، اور علامہ سعید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو وزیر معارف رہی قلات میں 16 سال، باولپور یونیورسٹی کے وہ شیخ تفسیر تھے۔ 2 سال میں ان کے پاس رہا ہوں۔ باقی روحانی تعلق بھی میرا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اس کے بعد مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد میں 64 میں جب حج کے لیے گیا تو مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم تھے، ان سے اصلاحی میں نے سلسلہ قائم کیا، اور ان کے انتقال کے بعد پھر مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام العلماء تھے، ہزاروں علماء کے وہ شیخ تھے، تو ان سے میرا سلسلہ، باقی کئی بزرگ ہیں، تو چاروں سلسلوں میں الحمدللہ مجھے اجازت ہے، اور تفسیر اور حدیث میں میرے بڑے اکابر جو ہے گزر گئے ہیں، جو وقت کے امام تھے ہر فن کے، تفسیر میں بھی حدیث میں بھی۔ پھر میں یہ مدارس چلا رہا ہوں، راولپنڈی میں بھی، ہزارے میں بھی، کشمیر میں بھی، مری میں کئی مدرسے ہیں میرے، درس نظامی کی بھی ہیں، بنات کی بھی ہیں، حفظ تجوید کی بھی ہیں۔ میرا مشن، میرا کام زیادہ تر یہی ہے۔ پہلے تھوڑا سیاست میں حصہ لے رہا تھا، جو ہمارے اکابر زندہ تھے، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ صاحب، میں نے کام کیا۔ میں صوبہ سرحد کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، مرکز کا نائب امیر بھی رہا ہوں، لیکن اب میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، تو میں نے بس یہ زیادہ رخ میرا جو ہے نا وہ تعلیم و تدریس اور اصلاح مسلمین کی طرف ہے۔ حضرت، میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو سب سے زیادہ علمی، روحانی یا جو دینی سیاست ہے، ان سب کو اگر ان شخصیات سے آپ کا تعلق رہا تو کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ یہ سارے اپنی جگہ پر، جیسے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو صدیوں میں ایسا آدمی پیدا نہیں ہوتا جو علمی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی ایک عظیم شخصیت تھے۔ مولانا غلام محمود سزاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو شہر سرحد کہتے تھے، اور انہوں نے بڑے مارکے کیے ہیں اور اسلام کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فنا تھے، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ پکوڑا خٹک والے، تو یہ سارے آپ میں ان سب سے متاثر تھا کہ وہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ لوگ جو تھے وہ مجسمہ اخلاص تھے۔ انہوں نے سیاست بھی اللہ کے لیے کی، اور اس لیے ان کے سیاست میں برکت یہ ہوئی
کہ انہی کے دور میں ختم نبوت کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ حل ہوا، ان کی کوششوں سے ہوا۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اندر اسمبلی میں وہ کام کرتے تھے، باہر ہم کرتے تھے، تو اللہ نے کیا وہ مسئلہ حل ہوا۔ 73 کے آئین کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی دفعات جو ہیں وہ ہمارے اکابر نے، اگرچہ وہ معطل ہیں لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طرف سے وہ کام کیا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ہمارے وجود میں آئی تو اس کے امیر امام اولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جنرل سیکرٹری جو تھے حضرت مولانا غلام غوث اظہری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ جو قرارداد مقاصد جو ہوا یہ بنیادی طور پر انہی حضرات کی کوششوں سے اور شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو قائد اعظم مرحوم کے شانہ بشانہ تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اعتراف بھی کیا کہ جب پاکستان کی جھنڈا لہرانے کا وقت آیا تو انہوں نے علامہ عثمانی کو کہا کہ جھنڈا آپ لہرائیں گے۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ آپ نے سیاست میں حصہ لیا اور لیکن آپ نے ادھر محسوس کیا کہ مطلب فائدہ نہیں ہے اور اس راستے کا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو لگا کہ اس میں فائدہ نہیں؟ نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا اس کے تحت جو بھی آئے گا ہر کے درکان نہ مکرفت نہ مقصد، اس کا تو میں قائل ہوں کہ کچھ علماء کرام اسمبلی میں جائیں تاکہ اگر اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو مولوی اس کا جواب دے گا، وہ خاموش نہیں رہ سکتا کیونکہ مولوی کی روٹی اسی میں ہے ہمارا گزارا اس میں ہے، تو ہم تو لازمی طور پر اس کا جواب دیں گے اس اعتبار سے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہاں ان کے جانے سے کوئی نظام بدل جائے گا۔ اس لیے نہیں بدلتا کہ اکثریت دوسرے لوگوں کی ہے، اور جمہوریت جہاں ہوتی ہے وہاں ووٹنگ ہوتی ہے، تو ووٹ جس کے زیادہ ہوں گے وہی کامیاب ہوگا، تو اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ میری رائے ہے، یہ ٹھونسنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ نظام اگر ہمارا ہو تو یہ ہمارا پارلیمانی نظام کی طرف ہم آہستہ آہستہ صدارتی نظام کی طرف چلیں، اس لیے کہ صدارتی نظام جو ہے یہ ذرا خلافت کے قریب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صدارتی نظام میں وزیر جو ہیں وہ صدر کے محتاج ہوتے ہیں، ممبر بھی صدر کے محتاج ہوتے ہیں، اس میں صدر جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ وزیروں کے ممبروں کے محتاج ہے، تو وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کرپشن کا دروازہ اس سے کھلتا ہے۔ تو اگر صدارتی نظام ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے اپنی رائے ہے، ہم بھی آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزاد ہیں، تو میری رائے ہے کہ نظام جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرح، ہم نے پارلیمان نظام کا بڑا تجربہ کیا اور وہ تجربہ ہمارا ناکام ہے، ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، لوگ آگے جا رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں، ایسے نہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اقتصادی ہماری معاشی نظام جو ہے وہ کتنا بگڑ گیا۔ 64 میں میں نے پہلے حج کیا، ہوائی جہاز کراچی سے جاتے تھے، داخلہ کیا ہوا 3020 روپے، 3020 روپے میں 1500 انہوں نے مجھے واپس حج نوٹ دیے، جدے میں ایک نوٹ توڑا 84 ریال ملے، یعنی ہمارے ملک کا کرنسی کتنی اہمیت رکھتی تھی، اب ہمیں 100 ریال میں اب 100 ریال سے اب چائے کی پیالی بھی نہیں ہوتی، تو لوگ وہ آگے چلے گئے۔ افغانستان میں گیا مزار شریف، وہاں مزار پر جانا تھا تو پیسے دینے تھے، تو بخیل ہوتے مانگتے، تو میں نے 1000 کا نوٹ دیا تو مجھے 7.5 لاکھ روپے انہوں نے افغانی دیا، کتنا 7.5 لاکھ، ہزار کے نوٹ بڑے بڑے ہم نے فقیروں میں تقسیم کی، فقیر کا جو واہ بڑا مالدار آدمی ہے 1000 روپے دے رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہمارے جناب علی 5 روپیہ ان کا 1 روپیہ، تو لوگ آگے جا رہے ہیں، ہر ملک آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ کنارے تک پہنچ گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس نظام کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے اور ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ
وہ صدق کے دل سے اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں، اس سے محبت کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، ہم تنزل کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو اس کا کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ صرف الیکشن سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسئلے اور بڑھتے جائیں گے۔ الیکشن میں پیسے آپ کے لگیں گے اور ملک مقروض ہوگا، یعنی مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا، لیکن مجھے کوئی خیر کا راستہ اس میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک نظام متعین نہیں ہے، جمہوریت ہے، تو جمہوریت ہیرا خیرا نتھو سارے آ رہے ہیں جناب علی، جو بے شمار آ رہے ہیں، چاہے وہ کلمہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، چاہے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، چاہے اس کو نماز آتی ہے کہ نہیں آتی، اور ادھر لکھتے ہیں جی 62 63 کا دفعہ ہے جی کہ امین بھی ہو اور وہ صادق بھی ہو اور جناب علی ہو، 100 صلوات کا پابند بھی ہو، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 100 صلوات کا اکثریت نہیں ہے۔ اکثریت ایسی آتی ہے جو آتا ہے جس میں پیسے ہیں وہ کہتے ہیں جی داخلہ کر لو، یا تو کسی کا سودا کر لو گے، اگر جیت گئے تو لوٹ مار کرو گے، ایسے میں کئی گنا پیسے بڑھ جائیں گے۔ یہ مقصد نہیں ہمارا کہ یہ ملک بچے، ملک ترقی کرے، ایسے میں نہیں، قوم ترقی کرے، اسلام کے لیے کچھ ہو۔ یہ سوچ بہت کم ہے ہم لوگوں کی، جتنے آپ دیکھ رہے ہیں جن نے داخلے کیے ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کا کردار دیکھ لیں کہ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے میں نہیں، جن غریبوں کو خفترا خفت کے کنت بیدار، خود سویا ہوا ہو، دوسرے کو کیسے جگائے گا؟ جیسے صدارتی نظام میں ایک شخص صدر جو ہوتا ہے اس کو طاقت دی جاتی ہے، تو اگر وہ صدر خود وہ آپ کی بات صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو وہ صحیح رخ پہ آسانی سے لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غلط ہو، یعنی اس کی سوچ دوسری ہو، تو دوسری طرف لے جائے گا، تو یہ کیسے اگر نظریہ پاکستان کو آپ اولویت دیں گے، جو ہمارا اساس ہے نظریہ پاکستان، قرارداد مقاصد، پھر تو غلط صدر آ ہی نہیں سکتا، پھر تو ٹھیک صحیح العقید آدمی آئے گا جو کتاب و سنت کو جانتا بھی ہوگا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دلچسپی بھی لے گا، اور اصلاح امت جو ہوگی۔ دیکھو جی میں آپ کو یہ بتاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا لا یصلح آخر حاضر امت الا بما صلح بھی اولها، کہ امت کا آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ نسخہ نہ استعمال کیا جائے جو پہلو نے استعمال کیا۔ پہلو نے کس نے استعمال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، اب حضور جو نظام لے کر آئے وہی نظام تھا، وحشی قسم کے لوگ، جنگلی قسم کے لوگ، خونخوار قسم کے لوگ، شرابی، ایسے میں یعنی، لیکن چند سالوں میں مفسد مسلح ہو گئے، بت پرست خدا پرست ہو گئے، رازن پاسبان راہ ہو گئے، پھر اونٹ چرانے والے وقت کے بادشاہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کیسے اندلس سے لے کر قسطنطنیہ تک، عدن سے لے کر بلخ کابل تک، یہ زمین طویل عریض زمین بے سر و سامانی کے عالم، بے سر و سامانی کے عالم میں ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا، کیسر و کسریٰ جو بڑی سپر طاقتی تھی، تو بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو فتح کیا، اور ان کے تمام خزانے جو ہیں مسلمانوں کے قدموں پر نچھاور کیے گئے۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کا نظام ہمارا طبقاتی نظام ہے، یہ بھی زہر ہے ملک کے لیے، کہ کوئی ماسٹر بن رہے ہیں، کوئی ملا بن رہے ہیں، ایسے میں نہیں، ماسٹر ادھر نہیں ہے، ملا ادھر نہیں ہے، یہ الگ الگ ہمارے طبقے ہیں۔ تو میں کہتا حکومتی نظام ختم ہونا چاہیے، ایک نظام ملک کا ہونا چاہیے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے، ہر آدمی اسے فائدہ اٹھائے، تاکہ جس کا آدمی لائق ہے وہ آگے جائے۔ یہاں تو بڑے لوگ پڑھتے جناب علی ایسے کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں جس میں اسلام کا نام بھی نہیں ہے، وہ آ جائے تو ان کو اسلام کا کلمہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی اسمبلی کے اندر ایک شخص نے سورہ اخلاص پڑھی اور 3 دفعہ غلطی ہوئی، ایک آپ کا بیرسٹر لا ہے، نام نہیں لیتا، اس نے بھی سورہ اخلاص پڑھی اور وہ 3 دفعہ غلطی کی اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو وہ نظام ہے ہی نہیں جو مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ملک تو اسلام کے نام پر آیا نا ملک، اور اسلام کے لیے کام نہ کریں گے تو ملک کیسے بچے گا؟ میں مسجد بناتا ہوں، اگر اس میں نماز 5 وقتہ نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں آئے گی تو مسجد تو نہیں رہے گی، وہ تو ختم ہوگی۔ تو جس کے لیے ملک بنایا گیا، ہمیں نظریہ اب ہم خلف جب اٹھاتے ہیں کہ میں نظریہ پاکستان پر یقین کرتا ہوں، اب مجھ سے پوچھو نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا،
ایسے میں یہ تو ہمارا حال ہے۔ اچھا یہ تو میرے دل میں بڑی باتیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ پہنچا یا تو ساری دنیا میری مخالف ہو جائے گی اچھا حضرت، اور یا میری بات مانے گی۔ اچھا حضرت، میرا اپنا بھی کچھ ایک وہ تجزیہ تھا، میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا کہ ہماری جو فوج ہے جس کے پاس طاقت ہے، اس نے عوام کو ایک محدود ایک آزادی دی ہوئی ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بھی کرنا چاہیں ہم کریں، لیکن جو چیز پھر وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہونے دیتے۔ اور اسی طرح جو فوج ہے اس کے پیچھے جو برطانیہ ہمیں چھوڑ کے گیا ہیں، وہ جو طاقتیں ہیں، انہوں نے ان کو بھی آگے یہی نظام دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے اس محدود لمٹ میں رہتے ہوئے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجزیہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمزوریاں تو سب اداروں میں ہیں، لیکن سیاستدانوں کے مقابلے میں ہماری فوج جو ہے وہ زیادہ با کردار ہے ملک کے لیے۔ ان کا کردار جو ہمارے لیے یقیناً قابل احترام ہے کہ سرحدات پر آج ایک رات کو آپ فوجیں سرحد سے ہٹا دیں، ہم اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ ملک ہمیں اب تک نہ برداشت کرتا ہے نہ ہمیں تسلیم کرتا ہے۔ تو ہماری فوجیں جو روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، تو اس اعتبار تو ہے۔ تو باقی کمزوریاں سب میں، اگر ہمارے سیاستدانوں میں کمزوریاں نہ ہوتی تو فوج بھی ایسا نہ کرتی۔ ہم تو ان کے سہارے پر آتے ہیں، جب سہارے پر آتے ہیں پھر ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا بھائی تم میری بلی مجھے میں ہوں، ایسے میں نہیں۔ اگر یہ سارا ختم ہو، ہم اللہ کے سہارے پر آئیں اور عوام کی طاقت سے آئیں، فوج سے سہارا نہ لیں، پھر فوج اپنا کام کرے گی، ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن آپ ہمیشہ کے لیے سیاستدان جو ہیں فوج کو ملوث کرتے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں فوج کے ذریعے سے آ جاؤں۔ آنے کے بعد جب کرسی پر بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو صدر ہوں، وزیر اعظم۔ وہ کہتا ہے پاپا میں ہی تو لایا ہوں آپ کو، جب میں لایا ہوں، نہیں جی میں تو آپ جو آدمی اور نہیں مانتا تو جاؤ، بس لایا ہوں یہ میں تو صاف بات کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ اگر فوج اس ٹائم اللہ کا فضل ہے، ہماری فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، اور سادات سے تعلق رکھتا ہے۔ عالم بھی ہے، ہاں۔ اس دن ہمیں بلایا، اس نے جو نا 2 گھنٹے کے اندر اتنا قرآن پڑھا ترجمے تفسیر کے ساتھ جتنا ہم پورے سال میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے صوفیہ کا، 4 سلسلے جو مشہور ہیں، تو کل آپ نسبت کے اوپر ہی بیان کر رہے تھے، تو کیا یہ آپ اس کی اہمیت کے اوپر ذرا بات کیجیے گا کہ کیوں ضروری ہے بیعت ہونا یا تعلق قائم؟ بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اسلام پر بیعت لیتے تھے، باقی نماز پر، جہاد پر، ہجرت پر، ایسے میں نہیں۔ حضور کی کئی بیعتیں ہیں، ایسے میں نہیں۔ جس نے حضرت ایک صحابی کہتے ہیں، ہاں یہ حضرت جریر کہ حضور نے فرمایا بایعونی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نصح لکل مسلم، آپ میرے ہاتھ میں بیعت کریں کہ ایک نماز پابندی کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ یا اس طرح حضور اکرم نے بیعت جو لے لی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، وہ کسی حضرت عثمان غنی کے لیے حضور نے بیعت لی، اللہ نے وہاں جنت کے ٹکٹ نصیب فرمایا، حالانکہ سارے صحابہ تھے، لیکن اللہ خصوصی طور پر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گئے اس عمل پر۔ کیوں؟ اذ یبایعونک تحت شجرہ۔ تو اس لیے بیعت جو ہے نا علی الاطاعت یا بیعت علی التوبہ، کہ بھی غلطی سے میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں، یہ ایک وعدہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں زندگی آپ کے ہدایات کے مطابق گزاروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، اور آپ وہ بیعت کرتے ہیں اور میں جناب علی آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے حرام نہیں کھانا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ایسے میں نے آپ نے تلاوت کرنی ہے، آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر بزرگوں کے چلے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، حضور کے بعد صحابہ میں، صحابہ سے اہل بیت میں، اور اسی طرح بعد میں تابعین، تبع تابعین، اب تک یہ سلسلہ جو ہے حضرت پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
یعنی یہ ایک ایسی حقائق ہے کہ آدمی انکار نہیں. حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے یعنی سلسلہ سارے چاروں سسٹم ہیں، بلکہ کئی سلسلے ہیں ان کے. میرے اپنی بھی 7 سلسلے ہیں، یہ 4 تو مشہور ہیں، 7 سلسلے ہم نے 3 چھپائے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کا چلا آ رہا ہے. وہ جب آدمی اس فن کے اندر کامل ہو جاتا ہے اس کو خلافت مل جاتی ہے کہ بھئی میرا مشن جو ہے نا، جیسے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں اور دورہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کو پگڑی باندھ لیتے ہیں کہ اب بھیا آپ نے جا کے امامت کرنی ہے، یہاں مدرسے میں نہیں رہنا، اب چلے جاؤ امامت کرو، خطابت کرو، تدریس کرو. اس طرح اس کے اندر بھی ہے. تو ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم بڑے ضروری ہیں، اور اس کے ثبوت جو ہے بہت احادیث میں اور قرآن پاک میں اس کا ملتا ہے. یہ ایسے حقائق ہیں جو ناقابل فراموش ہیں یا ناقابل انکار ہیں. یہاں کوئی آدمی جس غریب کو پتہ ہی نہ ہو، عاصم چمگادڑ جو ہے وہ دن میں دیکھتے کہ سورج نہیں ہے، حالانکہ سورج ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. یہ اور بات ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے اور اس سے اصلاح ہوتی ہے. کیوں؟ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، آپ کہیں گے بھائی شاہ صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا، کلمہ پڑھ کر، کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا ہے بھائی کچھ تو کرو نا بھائی. چلو ساری نماز نصیب 3 پڑھ لو، چلو 4 ہو جائیں گی، پھر 5 ہو جائیں گی. یعنی ذکر اللہ کا نام ہی بتاتے ہیں اور کوئی چیز تو نہیں بتاتے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو سارے نبیوں کا ہے. تو اس لیے اس کی حقیقت ہے، اور حقیقت یہ روحانی علم جو ہے ایک مستقل علم ہے. یعنی اس کا زیادہ تر تعلق علم تقویانیات سے ہے، ایک کشف الہام وغیرہ. جب دل کی صفائی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، تو دل صاف ہوگا تو ہوگا. صفائی ہوتی ہے اللہ کی یاد سے. اچھا حضرت، یہ اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مسائل انسان کو آتے ہیں تو کوئی ایسے دینی روحانی عامل جو ہوتے ہیں ان سے وہ کوئی وظیفہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی دفعہ پڑھو یا اتنی دفعہ یہ کرو. تو سوال یہ کہ ہوتا اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن اس میں غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پہ فتویٰ ہے، ان کا بیان ہے کہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا اس کو پڑھنے میں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ جیسے مثلاً حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنی دفعہ پڑھیں اور پھر یہ مسئلہ اپنا حل کریں، تو کیا آپ؟ یہ تو اور بات ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھ رہے ہیں نا، جی کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مسئلہ بھی حل ہو، اجر بھی ملے، جی کیونکہ اس کے اندر اسم اعظم ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اندر. اس کے اندر ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ آل مکہ نے جب کہا نا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ساری دنیا اکٹھی ہوگی، ڈر جاؤ. فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان کی قوت میں اضافہ. وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب چلے گئے، وہ نہیں آئے ڈر کے مارے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، دیکھو نا پڑھا تو انہوں نے اسی لیے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کے نعمت سے، اللہ کے فضل سے واپس آئے. واتبعوا رضوان اللہ، اللہ بھی راضی ہو گئے، یہ سارے کام ہو گئے ان کے. واتبعوا، تو اب صحابہ کرام کو اللہ نے کامیابی دے دی. تو اس کے اندر ایسے کئی وظائف ہیں. بعضوں میں تو حضور اکرم نے خود فرمایا کہ یہ پڑھا کرو یہ ہوگا، یہ پڑھو. اور اس طرح صوفیاء کرام کے تجربات ہیں، مجربات ہیں، اس میں سے وہ بتاتے ہیں، اور اللہ نے اپنے کلام میں اثر بھی رکھا ہوا ہے. کہنے کا مقصد ہے جیسے کوئی عامل جو عالم بھی ہوں اور وہ اس طرح کو کوئی وظیفہ دیں کہ 41 دن تک اس کو اتنی دفعہ پڑھا جائے اس مقصد کے لیے، تو کیا اس پہ پھر آخرت پہ بھی ثواب ملے گا؟ بالکل ملتا ہے، ہاں اس میں کوئی نہیں. ثواب اس لیے میں کہ اللہ کا کلام ہے، جب آپ کی زبان پر حروف آئیں گے نا تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تو آپ کو ملیں گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور کچھ نہ ملے تو یہ تو ملے گا نا. باقی اس جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ مقصد بھی ہے اللہ کو. بس ایک آخری سوال ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ جواب دینا چاہیں، وہ یہ کہ جو بزرگان دین ہیں ان کو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے، عام مسلمان کو بھی ہوتی ہے. آپ کو کبھی ہوئی؟ اگر ہوئی تو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا آپ؟ بس یہ بات تو کہنے کی نہیں ہے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور حاضری بھی ہوئی ہے، اور وہاں ہم نے اور دیکھا بھی ہے، ایسے یعنی مشاہدے بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات ہیں. ایک کتاب ہماری مفتی صاحب نے لکھی ہے، یہ مجھ سے پوچھتے تھے جیسے آپ نے سوال کیا، تو انہوں نے اس کو کتاب بنا دی، اتنی بڑی کتاب بن گئی. اچھا، ان سے وہ لے لیں آپ، تو اس میں سب کچھ ہے. کوئی ایک آپ ناظرین کو بتا دیں، کوئی ایسی کوئی زیارت کہ آپ کی بات ہوئی ہو خواب میں؟
اور میرے خیال سے یہ مناسب تو نہیں ہوگی. ایک بات میں بتاتا ہوں کہ میں حضور کے روزے مبارک پر جا رہا ہوں یہ زیارت کے لیے. تو یہاں کراچی کا ایک آدمی تھا یوسف کامدار, آپ نے نام سنا ہوگا. وہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, یہاں سے راشن لے جاتا تھا. تو وہ کھڑا ہے, مجھے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سلام پڑھنے. کہنے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ریاض الجنت میں تشریف فرمائے. تو میں واپس آیا تو بہت بڑا مجمع تھا, لیکن وہاں قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, وہ ان کی ایک کتاب ہے شان رسالت, ان کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں اور حضور خوش ہو رہے ہیں اس کتاب کو. بڑی شان والی کتاب ہے, آپ ذرا اس پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, بڑا فائدہ ہوگا. تو حضور حفظ نے فرمایا, میں نے قدم بوسی کی, فرمایا کہ جائیں ان سے کہیں کہ افغانستان سے چھیڑ نہ کریں زیادہ. اس وقت کوئی جنگ کی صورت, یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. ہندوستان میں اللہ فتح دے گا, افغانستان میں استحکام آئے گا. تو آپ ان سے کہہ دیں. تو میں نے کہا میں کس سے کہہ دوں؟ تو سامنے دیکھتا ہوں ضیاء الحق صاحب آئے, جدید حرم ہے, اس میں کھڑے ہو کر پگڑی ہے ان کی اور اذان دے رہے ہیں. میں گیا پیغام دینے کہ بھئی مقصد ان کو کہنا ہے, میں پیغام دینے گیا. اب میرے دل میں یہ بھی آیا کہ یہ پتہ نہیں نماز کون پڑھائے گا. اگر حضور سامنے ہیں, اگر کوئی اور نماز پڑھائے گا, وہ کہتے ہیں میرے نوازے کے اندر اتنی لیاقت بھی نہیں. تو یہ میرے دل میں خیال ہے. وہ جو ہی اذان ختم ہوئی تو مجھے کہا شاہ صاحب آئیے نماز پڑھائیے. تو میں نے نماز شروع کی اور میں مطلب ہے جاری قرات ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہوں تو اتنے میں میری آنکھ کھل گئی, یا صبح کی اذان ہوئی. یہ کچھ مجھے تو آپ کو کس خواب میں کس نے فرمایا کہ نماز پڑھیں؟ ضیاء الحق صاحب. اچھا, اور پیچھے کافی اور لوگ بھی تھے, لیکن ضیاء الحق تھا. میں نے ان کو نماز پڑھائی. حضرت آپ نے اتنا وقت دیا قیمتی وقت میں سے, اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ ہمارے چینل اذان ٹی وی پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری آواز جو ہے تو لوگ کوئی سمجھیں گے کوئی نہیں سمجھیں گے, اور ہر آدمی کا اپنی ثوابدید ہوتا ہے, بصیرت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم سوچیں, فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اس کا کردار ادا کریں. ہمارے اس چینل پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ملک سب نے بنایا, اکٹھے ہو کر رہو. کوئی دوسری مقطع فکر کو ختم نہیں کر سکتا. جب ختم نہیں کر سکتا تو لڑتے کیا ہوں؟ اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کے اپنا کام کرو. ناظرین, آپ نے حضرت مولانا کی خوبصورت باتیں سنی, ان کی نصیحتیں بھی آپ نے سنی, ان کے زندگی کے جو احوال ہیں وہ بھی آپ نے سنے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ انٹرویو, اور آپ ان کی نصیحتوں پہ عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.